اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہمیں یہ بات سمجھائی ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، پاکی حاصل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر تائبین نہیں فرمایا، کیونکہ تائب کہتے ہیں توبہ کرنے والے کو، اور تواب کہتے ہیں بار بار توبہ کرنے والے کو۔ میرے اللہ کے علم میں ہے بندہ گناہ کرے گا، لیکن اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہے اور کہا کہ گناہ کرنے کے بعد اگر میرا بندہ بار بار توبہ کرے گا تو پھر میں اسے اپنی محبت کا پروانہ بھی سناتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جائے، اس کی رضامندی نصیب ہو جائے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاؤن، کہ آدم کی ہر اولاد غلطیاں کرنے والی ہے، وخیر الخطائین، اور غلطی کرنے والوں میں سب سے بہترین کون ہے؟ التوابون، جو بار بار توبہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتا ہے، لیکن توبہ کی قبولیت کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط، جس گناہ کے بارے میں ہم توبہ کر رہے ہیں اس کو فوری طور پر چھوڑ دیں۔ مثلا ہم گانا سن رہے ہیں اور ہم توبہ کر رہے ہیں کہ ہم گانا نہیں سنیں گے، اللہ میری توبہ۔ تو جب ہم نے گانا سننا جاری رکھا، زبان سے کہہ رہے ہیں اللہ توبہ، یہ توبہ نہیں، یہ توبہ کا مذاق ہے۔ جس گناہ کی توبہ اسے فوری طور پر چھوڑ دیا جائے، ہم گانا بند کریں، اور اس کے بعد دوسری شرط کیا کہ جس گناہ کے بارے میں ہم توبہ کر رہے ہیں اس پر ندامت ہو، شرمندگی ہو، دل میں احساس ہو کہ یہ غلطی کی ہے، یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تیسری شرط، جس گناہ کے بارے میں ہم توبہ کر رہے ہیں آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو کہ یہ گناہ نہیں کروں گا، مر جاؤں گا یہ غلطی نہیں کروں گا۔ چوتھی شرط، کہ اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو پہلے اس بندے کا حق ادا کریں۔ مثلا کسی بندے نے چوری کی گھڑی پہنی ہوئی اور اللہ سے توبہ کر رہا، اے اللہ میری چوری کے گناہ کو معاف فرما دے، یہ توبہ نہیں ہے۔ پہلے اس گھڑی کو نکالیں اور صاحب گھڑی کو واپس کریں، اور اگر وہ گھڑی پہلے غائب ہو چکی ہے اور اس سے گم ہو چکی ہے تو اس بندے کے پاس جائے اور کہے میں نے آپ کی گھڑی چرائی، یا تو آپ اس کی رقم لے لیں، گھڑی تو غائب ہو چکی ہے، یا آپ مجھے معاف فرما دیں۔ جب سامنے والا بندہ معاف فرما دے اپنے حق کو، یا آپ اس کے حق کو ادا کر دیں، اب اللہ سے دعا کریں، اب اللہ سے دعا کریں اللہ بندے نے اپنا حق معاف کر دیا ہے، اب میرے اس چوری کے گناہ کو معاف فرما دیں۔ تو توبہ کی قبولیت کے لیے 4 شرطیں ہیں، اور حقوق العباد کو دنیا میں معاف کرا لینا چاہیے، اور حتی الامکان اس کو ادا کر دینا چاہیے۔ اگر ادا کرنے کی طاقت نہیں بچی ہے تو معاف کرا لینا چاہیے۔ حقوق العباد کا معاملہ بڑا دشوار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے سوال کیا، بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس تو ہمارے نزدیک وہ ہے جس کے پاس دراہیم نہ ہو، جس کے پاس کوئی اور سامان نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے، میری امت کا مفلس وہ ہے جو نمازوں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ اور زکوٰۃ کے ثوابوں کے ساتھ آئے گا، لیکن لوگوں کے حقوق کو ضائع کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں آئے گا، جن کے اس نے حقوق کو پامال کیا ہے وہ بھی آئیں گے اور اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں ان کو دلائے گا، کسی کو گالی دی ہوگی اس کی نیکی اس کو دلائے گا، کسی کے پیسے ہڑپے ہوں گے اس کی نیکیاں اس کو دلائے گا۔ حال یہ ہوگا کہ نیکیاں ختم ہو جائے گی اور حقوق کا مطالبہ کرنے والے لوگ موجود ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر ان لوگوں کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ یہ بندہ ثواب کے ساتھ آیا تھا، نیکیوں کے ڈھیر کے ساتھ آیا تھا، لیکن گناہوں کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔
اس لیے حقوق العباد کا خیال رکھیں، حقوق العباد کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرتا ہی نہیں ہے، بلکہ توبہ قبول کرنے کے ساتھ ساتھ خوشی کا اظہار بھی فرماتا ہے اور پروانہ سناتا ہے، میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا اللہ کے نزدیک ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توبہ کرنے والے بندے سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ پھر اس کی ایک مثال بھی بیان فرمائی کہ مثلا ایک بندہ سفر پر جا رہا ہو، اس کی سواری پر اس کے کھانے کا انتظام ہو، اس کے پینے کا انتظام ہو، ساری ضروریات کا سامان اس کی سواری پر ہو، وہ ویرانے جنگل میں پہنچے اور وہاں پر آرام کرنے لگے، اور جب بیدار ہو وہ اپنی سواری کو اپنے پاس نہ پائے، وہ ادھر ادھر بھٹکتا پھرے، نہ اسے کھانے کا کوئی سامان میسر ہو اور نہ ہی اسے کوئی بستی نظر آئے، نہ کوئی انسان نظر آئے جس سے وہ مدد طلب کر سکے۔ وہ مایوس ہو جاتا، اپنی زندگی کی آس چھوڑ دیتا ہے۔ پھر وہ تھکا ہارا اسی جگہ آ جاتا ہے جہاں پر اس کی سواری غائب ہوئی تھی اور پریشانی کے عالم میں سو جاتا ہے۔ جب بیدار ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی سواری ساز و سامان کے ساتھ اس کے پاس کھڑی ہوئی ہے۔ تو جتنی خوشی اس بندے کو ہوتی ہے کہ جو اپنی زندگی کی امیدیں ہار چکا تھا، جتنی خوشی اس بندے کو ہوتی ہے، آپ اندازہ لگائیں اس بندے کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندے سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، پاکی حاصل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، اور ارشاد فرمایا متطہرین، طاہرین کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، کیونکہ طاہر کہتے ہیں پاکی حاصل کرنے والے کو، متطہر کہتے ہیں اس بندے کو جسے پاکی حاصل کرنے میں دشواری ہے پھر بھی پاکی حاصل کرتا ہے۔ پاکی چاہے وہ ظاہری جسم کی ہو چاہے باطنی جسم کی ہو۔ ظاہری جسم کی مثال، سردیوں کا موسم ہے، دل نہیں چاہتا ہے کہ وضو کریں، لیکن گرم کپڑے نکالتا ہے بندہ اور وضو کرتا ہے کیونکہ نماز پڑھنی ہے، دل نہیں چاہتا ہے کپڑے نکالوں لیکن اللہ کے لیے کپڑے نکالتا ہے۔ باطنی پاکیزگی کی مثال، کسی نامحرم سے تعلقات ہیں، دل نہیں چاہتا تعلق توڑوں لیکن پاکیزگی کا معاملہ ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے منع فرمایا ہے کہ نامحرموں سے تعلقات قائم نہ کیے جائے، یہ بندہ تعلق ختم کرتا ہے، دل نہیں چاہتا ہے اور دل کو پاکیزہ بناتا ہے۔ بندہ بازار گیا، وہاں نامحرم پر نظریں پڑ رہی ہیں، دل چاہ رہا ہے اس کو تاکوں، لیکن شریعت کا حکم ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ کہ ایمان والے اپنی نظروں کو پست رکھیں۔ اس کا دل نہیں چاہتا نظر پست رکھیں، لیکن نظر پست رکھتا ہے اور اپنی پاکیزگی کا خیال رکھتا ہے۔ تو ایسے بندے جنہیں پاکی حاصل کرنے میں دشواری ہوتی ہے، چاہے ظاہری پاکی ہو چاہے باطنی پاکی ہو، لیکن اس کے باوجود پاکی حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایسے پاکی حاصل کرنے والے بندوں سے محبت فرماتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، پوری امت کو اپنی محبت اور اپنی رضامندی نصیب فرمائے۔